حکمت اور دانائی کی باتیں کسی ایک دور کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ریلیونٹ رہتی ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی ہی سورت یعنی سورت لقمان پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت ایک عظیم حکیم شخصیت کے نام پر ہے اور ان کی نصیحتیں آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے کہ یہ کتاب حکیم کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پھر ایک باپ اپنے بیٹے کو زندگی کا سب سے بڑا سبق کیسے سکھاتا ہے، ایک بہترین کردار کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے، یہ کائنات اپنے بنانے والے کی کون سی نشانیاں دکھاتی ہے، اور ان سب کے آخر میں ہم سب کے لیے کیا لازوال پیغام چھپا ہے۔ آئیے مل کر اس کو سمجھتے ہیں۔ سورت شروع ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے جو اس کا مقصد بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب حکیم، یہ وائز بک، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے جو نیکی کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو چلیں اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتاب حکیم آخر کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ قرآن کے مطابق ہدایت ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو اس کے اہل ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ محسنین یعنی نیکوکار وہ ہیں جن کی زندگی 3 ستونوں پر قائم ہے: نماز جو خالق سے ان کا رشتہ جوڑتی ہے، زکوٰۃ جو مخلوق کے لیے ان کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے، اور آخرت پر پختہ یقین جو ان کے ہر عمل کو ایک مقصد دیتا ہے۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بالکل مقابل سورت ایک دوسری بہت طاقتور تصویر پیش کرتی ہے۔ ایک طرف ہدایت پانے والے ہیں تو دوسری طرف وہ لوگ جو علم کے بجائے لغو باتوں یعنی بیکار مشغلوں کو اپناتے ہیں تاکہ نہ صرف خود بھٹکیں بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ یہ انتخاب کا ایک واضح فرق ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورت کے بالکل مرکزی حصے کی طرف، حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیں۔ یہ صرف ایک باپ کی بیٹے کو نصیحتیں نہیں بلکہ یہ وہ حکمت سے بھری باتیں ہیں جنہیں اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے امر کر دیا۔ تو حضرت لقمان اپنی نصیحت شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سب سے بنیادی، سب سے اہم اصول سے۔ وہ اپنے بیٹے کے دل میں ایمان کی وہ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس پر باقی تمام اعمال کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو وہ بنیادی بات کیا ہے؟ وہ ہے شرک، یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ قرآن اسے براہ راست ظلم عظیم یعنی سب سے بڑا ظلم کہتا ہے۔ ایمان کی اس بنیاد کو قائم کرنے کے بعد حضرت لقمان عملی زندگی کے اصولوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک ایسا جامع خاکہ دیتے ہیں جس سے ایک مضبوط اور صالح کردار تشکیل پاتا ہے۔ حضرت لقمان نے گویا کردار سازی کے لیے 4 ستون بتائے ہیں۔ پہلا قدم والدین کا احترام، دوسرا اللہ کی ہر لمحہ موجودگی کا احساس، تیسرا نماز اور صبر کے ذریعے خود کو مضبوط بنانا، اور چوتھا عاجزی اور انکساری کو اپنی پہچان بنانا۔ آئیے ان پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ والدین کے بارے میں ہدایت بہت واضح ہے، لیکن اس میں ایک بہت نازک نقطہ بھی ہے۔ ان کے ساتھ انتہائی احترام اور حسن سلوک کا حکم ہے۔ خاص طور پر ماں کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایک حد مقرر ہے۔ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ حتمی اطاعت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علم کا اندازہ لگانا ہو تو اس آیت کو دیکھیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ رائے کے دانے کے برابر عمل بھی، چاہے وہ کسی چٹان کے اندر چھپا ہو یا آسمانوں میں ہو، اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی نیکی پر قائم رکھتی ہے۔ پھر بات آتی ہے ذاتی رویے کی، اور اس کا مرکزی خیال ہے عاجزی۔ لوگوں سے تکبر سے منہ نہ پھیرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور حقیقی بڑائی انکساری ہی میں پوشیدہ ہے۔ تو ایک فرد کے کردار کی تعمیر سے نکل کر اب سورہ ہماری توجہ اس پوری کائنات کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کریں جو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں اور اپنے بنانے والے کی گواہی دے رہی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بہت زبردست مقابلہ سامنے آتا ہے۔ سورت واضح کرتی ہے کہ ہدایت کی پیروی علم اور روشن کتاب کی بنیاد پر ہوتی ہے، جبکہ گمراہی کی ایک بڑی وجہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے، چاہے ان کے طور طریقے غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے قرآن ایک ایسی مثال دیتا ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔
اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا سارا علم اس کے علم کے سامنے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں، بغیر ستونوں کے کھڑے آسمان، زمین کو تھامے ہوئے پہاڑ، رات اور دن کا آنا جانا اور سمندر کے سینے پر چلتی کشتیاں، یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے گہری نشانیاں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورت کے اختتام کی طرف، جہاں خطاب صرف ایک فرد سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے ہے۔ یہ ایک آخری اور سب سے اہم پیغام ہے، جواب دہی کا دن۔ اور یہاں مرکزی خیال کیا ہے؟ انفرادی ذمہ داری۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور کوئی رشتہ یا تعلق کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ یہ ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور آخر میں سورت ہمیں ہماری حدود یاد دلاتی ہے، وہ 5 چیزیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ بارش کب اور کہاں برسے گی؟ رحم مادر میں کیا پرورش پا رہا ہے؟ کوئی کل کیا کمائے گا اور کسے کہاں موت آئے گی؟ یہ وہ دائرے ہیں جہاں انسانی علم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اس گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں جو سورت کی آخری آیت سے نکلا ہے۔ جب مستقبل اور موت کا علم کسی کے پاس نہیں، تو اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔